بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور آسمانوں اور زمین کا یہ سارا نظام اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ دیا جائے، اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے، اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی شخص کو اللہ رب العزت اس حالت میں نہیں رکھتے کہ اس پر ظلم کیا جائے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جو آج کی گفتگو کے لیے مقدمے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ نے تخلیق کائنات کا سبب بیان کیا، نظام ہستی کی غرض بیان کی کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کے سارے سلسلے کو، نظام کو بنایا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ اس میں جو انسان رہ رہے ہیں اور جو اشخاص رہ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک نفس کو ان کے عمل کے مطابق، ان کے ایمان کے مطابق بدلہ دیا جائے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کسی بھی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا بدلہ، جو ظالم ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو عادل ہے اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اور جب بھی ہم دوسروں کو اپنا الہ بنانے کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو فوری طور پر بت پرستوں کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنہوں نے دریاؤں کو، سمندروں کو، جانوروں کو اور اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، ہمارا تصور اس کی طرف جاتا ہے۔ لیکن سورہ جاثیہ میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک نئے الہ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ دیکھیے یہاں معاملہ بہت ہی نازک ہو جاتا ہے۔ بت پرستی کی شکل میں اللہ کے مقابلے میں کسی الہ کو بنانے والا ہماری نظر میں فوراً مشرک اور کافر ہو جاتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، کیا اب آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ جو اس کے دل میں آئے بس وہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ جاننے کی قطعاً کوشش نہیں کرتا کہ اللہ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ اپنے آپ کو مومن اور مسلم ہی کیوں نہ کہتا ہو، اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا اور اپنے دل میں آنے والے کسی بات کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ رسول کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ کے کہنے کے مطابق وہ بھی در حقیقت ایسا ہی فرد ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا رکھا ہے اور وہ اس کی پرستش کر رہا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے شخص کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا کہ اس کے پاس علم ہے، جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کی قدرتیں کیا ہیں، اس کے حکم کیا ہیں، رسول کی حیثیت کیا ہے، رسول کی تعلیم کیا ہے، جانتے بوجھتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر گمراہی میں پڑا ہوا ہے،
ایسا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود گمراہی کے راستے پر لگا دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ہدایت طلب نہیں کی اور ہدایت پر چلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اور اگر کوئی شخص علم کے باوجود اس گمراہی کے راستے پہ چلتا رہے اور سمجھانے والوں کو بالکل نظر انداز کر دے، اللہ کی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَخَتَمَ اللَّهُ خَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ پھر اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی بصارت کے سامنے پردہ ٹانک دیا ہے، پردہ کھینچ دیا ہے، تان دیا ہے۔ اب اس کو علم کے باوجود بھی سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرات، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کو ہم سب غور کریں، خاص طور پر ان افراد کے حوالے سے کہ جن کے پاس اللہ کا بتایا ہوا علم موجود ہے، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنت سے بھی واقف ہیں، فقہی مسائل سے بھی واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر غلط کام کرنے کے لیے، ہر جھوٹ بولنے کے لیے، ہر فریب دینے کے لیے وہ کوئی عار محسوس نہیں کرتے، تو یہ در حقیقت انہی لوگوں کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ کھینچ دیا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کی سماعت بند کی جا چکی ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ کے بعد انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا تمہیں اس بات سے نصیحت نہیں ملتی؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ علم کے باوجود کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کہ جب اللہ کو اور رسول کو چھوڑ کر اپنے دل کے پیچھے چلو گے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے، تو خواہشات نے تو کبھی آپ کو کسی جگہ پر، کسی مقام پر ٹکنے دینا ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کو مسلسل آگے بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے کتنی بار سنا اور ہم نے کتنی بار پڑھا کہ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو تب بھی اس کی خواہش ہوگی کہ ایک وادی سونے کی بھری ہوئی اور مل جانی چاہیے۔ اور رسول محترم نے کیا خوبصورت اور بالکل ایسا جملہ کہ جس کے بعد کسی اور جملے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا منہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، وگرنہ یہ منہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، مزید اور مزید اور مزید کی طلب میں یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہزاروں سے شروع ہوتا ہے، پھر لاکھوں اور کروڑوں، اور پھر آج کل تو اربوں اور خربوں کی صورت میں یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ بات تو ان پکے کافر لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ جو آخرت پر یقین ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں کھاؤ پیو موج اڑاؤ، اس کے بعد اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا، یہ جو ہم مرتے ہیں یہ تو بس ایسی حادثات ہوتے رہتے ہیں، دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے کہ لوگ جیتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے، یہ زمانہ مار دیتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس بات کا صحیح طور پر علم نہیں ہے۔ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی روشن واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقین، ان کافروں کے سامنے اللہ کے رسول جب یہ آیات پڑھا کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ بالکل زچ ہو جاتے تو پھر کہتے کہ اگر واقعی آپ سچ کہتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے اور ہم زندہ اٹھائے جائیں گے، تو جو ہمارے باپ دادا مر گئے ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے لے کے آؤ، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے
جو تمہیں زندہ رکھتا ہے اور جو تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور پھر وہ تمہیں یقیناً ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس قیامت کے دن نے آنا ہی آنا ہے، اس روز حساب نے آنا ہی آنا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو مانتی نہیں ہے، اس بات کا علم صحیح طور پر رکھتی نہیں ہے۔ جو رکھتے بھی ہیں وہ بھی اس کو کسی نہ کسی چھپے ہوئے خانے میں چھپا دیتے ہیں اور اس کو مستحضر نہیں رکھتے۔